السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا اور اسی دن جنت میں داخل کیا اور اسی دن جنت سے نکالے بھی گئے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے پیدا کردہ دنوں میں، سالوں میں، گھڑیوں میں جسے چاہے فضیلت عطا فرمائے، جسے چاہے مکرم و مقدس قرار دے۔ جس دن کو بھی، جس گھڑی کو بھی اللہ تبارک و تعالی مقدس قرار دیتا ہے، اس کی کچھ فضیلتیں بیان فرماتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کی فضیلتوں سے محروم نہ رہے بلکہ اس سے مستفید ہو جائے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتہ بھر کے جو ایام ہیں ان دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کے علاوہ بقیہ جو دوسرے ایام، دوسرے دن ہیں یہ منحوس ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر دن اپنی جگہ پر ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک خیر رکھتا ہے۔ انہی خیر، انہی فضیلتوں میں جمعہ کے دن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ جمعہ کا جو دن ہے وہ دن آ کر کے کچھ خاص عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے اللہ کے گھر کی طرف پیدل چل کر کے آتا ہے، اس کی ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اس کے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ پھر وہ اللہ کے گھر کو جلد آنے کی کوشش کرے، 2-4 رکعت نمازیں جتنا ہو سکے طاقت وہ رکھتا ہے اتنا ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد وہ ممبر سے قریب ہو کر کے بیٹھے اور خطبہ یعنی خطیب جو باتیں بتاتا ہے وہ باتوں کو غور سے سنے، عمل کی نیت سے، اس کے درمیان میں کوئی لغو حرکت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہوں کا یہ جمعہ کے دن کیے جانے والے نیکیاں کفارہ بن جاتے ہیں اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو، یہ بھی تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جمعہ کے دن آپ میرے اوپر کثرت سے درود کو پڑھا کرو۔ ہمیشہ ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے۔ خاص کر کے جمعہ کے دن کے تعلق سے فرمایا، اس دن اکثر کثرت کے ساتھ میں میرے اوپر درود بھیجا کرو۔ بہرحال جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کی عظمتیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن کو جیسے دوسرے قوم، دوسرے مذہب والے ہفتہ اور اتوار کے دن کو چھٹی کا دن سمجھ کر کے اس میں کھانے پینے، خرید و فروخت و تفریح میں گزار دیتے ہیں،
تو ایسے ہی مسلمان بھی جمعہ کے دن کو تفریح کا دن سمجھ کے، جمعہ کے دن کو کھانے پینے کا دن سمجھ کر کے، جمعہ کا دن سونے کا دن سمجھ کر کے غفلتوں میں یہ دن گزار دیتے ہیں دوسرے قوموں کی طرح سے۔ یہ بڑے افسوس کی بات۔ اکثر خواتین، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثر خواتین جو ہے وہ جمعہ کے دن گھر کی صفائی میں، پکوانوں کو پکانے میں، اسی کاموں میں جمعہ کے دن کو گزار دیتے ہیں، قسم قسم کے پکوان پکانے اور کھلانے میں وقت گزار دیتے ہیں، ان کا جمعہ اسی میں چلے جاتا ہے۔ اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بازاروں میں خرید و فروخت میں جا کر کے اپنے اوقات کو گزار کر کے جمعہ کا دن اور جمعہ کا دن ختم کر دیتے ہیں اور اس کی فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور مدارس کے اندر رہ کر کے پڑھانے والے طلباء اور طالبات جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جمعہ کے دن کو چھٹی کا دن سمجھ کر کے صرف سو کر کے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ اکثر جا کر کے دیکھے کہ مدارس کے اندر فجر کی نماز کے فوری بعد طلباء جا کر کے سو جاتے ہیں، طالبات جا کر کے سو جاتے۔ ان سے پوچھے تو کہتے ہیں جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، یہی دن ملتا ہے سونے کے لیے، اس لیے سو کر کے گزار دیتے۔ اچھی چیزیں پکانا، اچھے پکوان پکانا، کھانا پینا ممنوع نہیں ہے، لیکن عبادت کو ترجیح دینے کے بجائے انہی اوقات میں اپنے اوقات کو گزار دینا یہ غفلت ہے۔ خرید و فروخت کرنا، اچھی چیزیں لانا، گھر والوں کو کھلانا پلانا مردوں کے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، اجر ہے اس کے اندر بھی، لیکن یہ سب وقتی چیزیں ہیں، تھوڑی دیر میں کرنے کی چیز کام ہے یہ، لیکن انہی کاموں میں اپنے اوقات کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ دینی مدارس میں جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ چھٹی دینے کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں رہنے والے طلباء اور طالبات اس کی فضیلتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ جتنا جلد ہو سکے اچھی طرح سے غسل کرے، مرد حضرات اگر ہیں تو وہ خوشبو سے معطر ہو، بہترین سا بہترین لباس جو اس کے پاس ہے وہ اچھا سا اچھا لباس پہنے، اور اللہ کے گھر کو جلد سے جلد آئے اور پیدل چل کر کے آئے اور عبادات کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے۔ یہ نیکیاں کرنے کے لیے، اجر اٹھانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ چھٹی دی جاتی ہے، لیکن ہم اسے غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو دوسرے جمعہ کے لیے عبادت میں گزارنے والے کے لیے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بتایا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں بڑی مشہور باتیں ہیں، مشہور حدیثیں ہیں، ہم بار بار سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر بھی میں نے اس کو آپ کے سامنے بطور تذکیر یہ بتایا کہ فَذَكِرِ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ نصیحت کرتے رہے تاکہ مومنوں کو، نصیحت سننے والے کو، عمل کرنے والے کو یاد دہانی ہو جائے اور اس پر عمل کر لے۔ اسی لیے اس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے دوبارہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن اکثر عبادت میں گزار کر کے اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا جو ثواب ہے، اسے حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔